قرآن مجید میں جن قصوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس ناحیے سے کہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں، انہی میں سے ایک قصہ قارون کا قصہ بھی ہے۔ قارون کا قصہ یہ ایک طرف جہاں ایک مستقل قصہ ہے، وہیں دوسری طرف یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا خاتمہ بھی ہے۔ قارون کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہوا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور پر جن ظالموں اور مفسدوں کے لیے بطور ہدایت بھیجا گیا تھا ان میں ایک قارون بھی تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر کے بھیجا، کس کے پاس؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ۔ تو گویا ان دونوں آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیے تو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن مفسدوں، ظالموں اور کافروں کو خصوصی طور پر ہدایت دینے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان میں ایک قارون بھی تھا۔ قارون کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر سورہ القصص کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں اس کی بدعمالی کا ذکر ہے اور وہیں اس کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس قصے کا خلاصہ اگر ہم آپ دیکھیں تو کچھ اس طرح بنتا ہے کہ قارون اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اگر اسرائیلی روایات دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قارون صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنو اسرائیل ہی کا نہیں تھا، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچے زاد بھائی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ، بلکہ اور بھی اقوال ہیں لیکن زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچے زاد بھائی تھا، لیکن بنو اسرائیل میں ہونے کے باوجود اس کی ساری خیر خواہی اور ساری ہوشیاری یہ فرعون اور حامان اور فرعون کے ظلم کو جاری رکھنے کے لیے تھی۔ وہ بنو اسرائیل کی جماعت کا ہونے کے باوجود فرعون کا درباری رہا ہے، جیسا کہ بہت سی ظالم حکومتیں جب کسی جماعت، کسی قوم، کسی مذہب والوں پر ظلم کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے آپ دیکھیں گے کہ انہی میں سے کچھ افراد کو تیار کر کے رکھتی ہیں۔ کسی کو پولیس میں کوئی اچھی نوکری دے دیں گی، کسی کو CID میں، کسی کو جج بنا دیا ہے، کسی کو گورنر بنا دیا ہے، ایسی دے کر کے عام لوگوں یا باہر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھوک جھولنے کے لیے کہ ہمارا مقصد کسی خاص قوم کو تنگ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ چیز بظاہر کیا ہے، وہ اپنے اصل جرم کے اوپر پردہ ڈالنا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرعون نے بنو اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو اپنا درباری اور بنو اسرائیلی پر ظلم کرنے کے لیے انہیں بطور آلہ کے استعمال کیا تھا۔ انہی میں سے فرعون قارون بھی تھا۔ چونکہ قارون بڑا ہوشیار تھا، بڑا چاپلوس تھا، لہذا منافقت اور چاپلوسی سے فرعون کے دربار میں بڑا اونچا مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے متعلق فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہی سے تھا لیکن فبغى علیہم، اس نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ بغا کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، تجاوز کرنا۔ یہ زیادتی اور تجاوز اس حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور آپ کی جماعت پر وہ کبر، تکبر اور بڑے پن سے کام لینے لگا، اور شاید اسے یہ حسد رہا ہے کہ مال میرے پاس زیادہ ہے، منصب میرا بڑا اونچا ہے، بنو اسرائیل میں پیسے اور منصب کی عزت میری زیادہ ہے، تو آخر
موسیٰ کو بنو اسرائیل کا قائد اور لیڈر کیوں بنا دیا گیا؟ وہ ہم سے اونچے منصب پر کیوں آ گیا؟ اور موسیٰ ہی نے اگر اپنا ساتھی کسی کو انتخاب کرنا تھا تو مجھے انتخاب کیے ہوتے، اپنا نائب کسی کو بنا تو مجھے بنائے ہوتے، آخر انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو کیوں اپنا نائب بنایا؟ تو ہو سکتا ہے بہت بڑے حسد کی یہ وجہ رہی ہو، اور اسی بنیاد پر وہ بنو اسرائیل جو خصوصاً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تھے تو فبغى علیہم، تو ان کے اوپر وہ زیادتی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں یہ دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ نے اتنا مال دیا تھا، وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ ساتھیو یہ تعداد مال کی ہمارے آپ کے تصور سے باہر ہے۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ مِنَ الْقُوَّةِ، اس کی کہ خزانے کی جو کنجیاں تھیں یا اس کا جو خزانہ تھا پہلوانوں کی ایک جماعت کو بھی تھکا دیتا تھا، یعنی ان کا اٹھانا پہلوانوں کی، عام لوگ نہیں، قرآن مجید میں عصبہ کا لفظ استعمال ہے جس کے معنی ہوتا ہے پہلوانوں کی جماعت، اور عصبہ کے معنی ہوتا ہے یعنی وہ عدد ہوتی ہے جو 10 سے لے کر کے 20 تک، بعض علماء نے کہا 10 سے لے کر کے 40 تک، تو گویا 10 پہلوان 20 پہلوان جتنی کنجیوں کو اٹھانے سے تھک جائیں، اتنا خزانہ نہیں، اتنی خزانے کی اس کے پاس اتنی کنجیاں موجود تھیں۔ اس لیے جب اس نے اس خزانے کو جمع کیا اور اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے سمجھدار لوگوں نے اسے سمجھایا اور نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ جو بے شمار دولت بخشی ہے، یہ بے شمار ثروت تمہارے پاس آئی ہے، تمہیں عزت و حشمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لہذا اس کا شکر ادا کرو اور تمہارے مال میں جو حقوق بنتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے، اسے غربا میں تقسیم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بندوں پر نہ خرچ کرنا، یہ اخلاق اور شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور اس کے ساتھ سخت سرکشی کا معاملہ ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کا شکر ادا نہ کرے۔ اور اس کے بعد مزید اسے نصیحت کی کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ گویا اس کو مزید نصیحت کرتے ہوئے 3 نصیحت یہ کیا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اسے آخرت کے حصول کا تم ذریعہ بناؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا وہ مال جو بندے کو کہ آخرت میں کام نہ آئے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی 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 مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، لیکن اس کا مال صرف 3 ہے بس، باقی جو ہے وہ دوسروں کا ہے۔ وہ مال جو کھایا اور ختم ہو گیا، جو پہنا کپڑا اور پرانا کر دیا، یا جو صدقہ اور خیرات کیا اور آگے بھیج دیا، یہی اس کے 3 مال ہے، باقی جو مال ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ تو قوم کے خاندان کا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ دوسری بات کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو تمہیں مال دیا ہے تو دنیا کا جو حصہ ہونا چاہیے اس کو تم بھولو نہیں، یعنی کھانے میں، پینے میں، مکان ہے، یہ کپڑا پہننے، ان میں جو ہے اسے خرچ کرو، اس کو تم بھولو نہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم بھول جاؤ اس کو، یہ مال ہے، تم خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ نے جیسے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ مال جو تمہیں ملا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان دیا ہے۔ یہ اگر مان لیا جائے کہ تم نے اپنی سمجھداری سے، اپنی عقل سے، اپنی ہوشیاری سے تم نے یہ مال کمایا ہے، تو آخر یہ عقل ہے، یہ سمجھداری، یہ ہوشیاری کس کی دی ہوئی ہے اس کو تو یاد رکھو۔ تو علی کل حال ان لوگوں نے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس مال کو غلط استعمال کر کے زمین میں فساد نہ بچاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو، گویا
گناہ کرنا اس دنیا میں فساد مچانا ہے، چاہے وہ گناہ سب سے بڑا فساد شرک کی شکل میں ہے یا وہ سب سے چھوٹا گناہ راستے میں کوئی گندگی پھینک دینا ہے، یہ سارا کا سارا زمین میں فساد ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ نصیحت کرنا تھا کہ قارون کو غصہ آ گیا اور کہا کہ موسیٰ اور اس کے قوم کے لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہمیں نصیحت کرنے آئے، وہ ہمیں بتانے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بندہ جب غصے میں آتا ہے، کبر اس کو ہو جائے تو وہ کیا بک جاتا ہے وہ خود نہیں سوچتا۔ قارون چنانچہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، اس میں تمہارے نعوذ باللہ خدا کا کیا حق ہے، تمہارے رب کا اس میں کیا حق ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، ہم نے اپنی ہوشیاری سے، ہم نے اپنی چالاکی سے یہ کمایا ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ تمہارے رب ہی نے ہم کو یہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے مجھے اس لائق سمجھا تبھی تو دیا نا، اس لائق سمجھا کہ میں اس لائق ہوں، مجھے پسند کیا، مجھ سے محبت کی تبھی تو ہم کو یہ دیا نا، ورنہ دوسروں کو نہیں دے دیتا ہے۔ علی علم عندی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لیکن وہ بدبخت بھول گیا، اولم یعلم، وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو ایسے مال سے نوازا تھا لیکن وہ مال ان کے کام نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور سمجھدار قوم کے لوگ اسے برابر سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ اس کو سمجھ بات نہیں آئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ عزت میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے کیا دیکھتا ہے کہ آج کل کی اصطلاح میں موسیٰ کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا طاقت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی زینت، اس لفظ کے اوپر غور کریں، فخرج علی قومہ فی زینتہ، یعنی اپنی مکمل زینت کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو دعوت دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، ان کی اصلاح کر رہے تھے کہ اپنے 200 یا 2000 واللہ عالم اپنی جماعت کو لے کر کے، جس کے ساتھ اس کے خزانے بھی ہیں، اچھے اچھے سواریاں بھی ہیں اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں، سارا لے کر کے بطور مظاہرہ کرتے ہوئے گویا وہ نکلتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر تمہارے پاس نعوذ باللہ من ذالک جتھا ہے تو ہمارا جتھا تم سے کچھ کم نہیں ہے، تمہارے پاس غریب اور مسکین لوگ موجود ہیں لیکن دیکھو ہمارے ساتھ کتنا کر و فر اور کتنا جاہو حشمت ہمارے پاس ہے اور ہم کس طریقے سے گزر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، ادھر ان کی جماعت میں جو کچھ نادان لوگ تھے، کم علم لوگ تھے، دنیا پرست لوگ تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کس طرف متوجہ ہو گئے؟ قارون کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قارون کی طرف متوجہ ہونے کے بعد کہنے لگے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ مجھے بھی ایسا ہی مال مل جاتا جیسا مال قارون کو ملا ہوا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، بڑا گڈ لک ہے، اس کی قسمت کتنی اعلیٰ ہے کہ دیکھو اس کے پاس مال بھی ہے، اس کا ایک مقام بھی ہے، اس کے پاس سواریاں ہیں، اس کا جتھا بھی ہے، یہ دیکھو کتنے لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن اسی مجلس میں تھوڑے سے کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، وقال الذین اوتوا العلم، لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کیا کہا؟ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم قارون کے خزانے کو دیکھ رہے ہو، قارون کے جاہو حشمت کو دیکھ رہے ہو، قارون کی ان سواریوں کو دیکھ رہے ہو، قارون کے ان ساتھیوں کو دیکھ رہے ہو، یہ آخرت کے میں جو کام آنے والی نیکی اور عمل صالح ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن یاد رکھو آخرت کی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانے پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں تنگیاں آئیں ان کو بھی پر صبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اسے آخرت دیتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون،
ساتھیوں میں اس دروس میں فوائد کی طرف نہیں جاتا، ورنہ قصوں کے اندر بڑے عظیم فوائد، اسی قصے کو دیکھ لیجئے۔ ایک طرف دنیا دار لوگوں نے کیا کہا قارون خزانے کو دیکھ کر کے، کاش کہ مجھے بھی یہ خزانہ مل جائے، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، کاش کہ بعض لوگ کہیں گے مجھے اس کا 1/4 حصہ تو مل جاتا، کم سے کم میں اپنا گھر تو بنا لیتا، کم سے کم میں بچوں کے لیے کوئی زمین تو خرید لیتا، میں کوئی تجارت تو کر لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں علم دیا ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ علم ہے جو بندے کو آخرت کی طرف نہ لے جائے، وہ علم نہیں ہے، یا وہ علم نافع نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی علم دیتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم دیتا ہے، اور اس علم کو وہ آخرت حاصل کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے نہیں استعمال کرتا، اس علم کو وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو گویا شریعت کی اصطلاح میں وہ اوت العلم نہیں ہے، اسے علم نہیں دیا گیا ہے، اسے صرف معرفت حاصل ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، تو گویا وہ علم جو بندے کو آخرت طرف نہ لے جائے، وہ علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم مقبول نہیں ہے، نہ علم نافع ہے۔ علی کل حال موسیٰ علیہ السلام کو اس پر تکلیف پہنچی۔ یہاں لوگوں نے ایک بات ذکر کی ہے جس پر متنبہ کروں، اور وہ آخری قصے سے، اس کے بعد والے قصے سے تعلق رکھے گی۔ وہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا قارون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل اپنا قائد اور اپنا نجات دینے والا ماننے لگے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد تھا، ایک طرف فرعون، حامان اور قارون کو جہاں صحیح راستے پر لگانا تھا، وہی دوسرا مقصد موسیٰ علیہ السلام کے تھا اب کہ بنو اسرائیل کو یہاں سے اس ظلم کی بھٹی سے انہیں نکال کر کے فلسطین میں لے جا کر کے آباد کرنا تھا۔ لہذا بنو اسرائیل میں کا ایک بہت بڑا طبقہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قائد ماننے لگا تھا، اس پر قارون کو حسد ہوا، لہذا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا چاہا، اور اس تنگ کرنے کا نتیجہ کا طریقہ اس نے کیا اختیار کیا؟ اس نے ایک فاحشہ، ایک زانیہ، بد کردار عورت کو بلایا اور اسے ڈھیر سارا مال دے دیا، ڈھیر سارا مال۔ جانتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ اپنے مال کو حق سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف دینے کے لیے، انہیں تنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ مال خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ مال قیامت دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنے گا، اور وہ آخرت میں یا انجام کار طور پر غالب نہیں آ پائیں گے۔ تو علی کل حال اس نے بہت سارا مال دیا، اور یہ کہا کہ موسیٰ جہاں تقریر کر رہے ہو ایک مجمع میں، جا کر کھڑی ہو کر کے تم کہہ دینا کہ موسیٰ دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، لیکن تم تو اتنے بد کردار ہو، تم نے ہمارے ساتھ دینا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا رسول یہ کیسا کام کر سکتا ہے؟ چنانچہ وہ عورت وہاں پر جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے جب یہ کہتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اس تکلیف سے بچا لے۔ چنانچہ کھڑے ہو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس سے کہتے ہیں تجھے اس ذات کا حوالہ ہے، اس ذات کی قسم ہے جس نے موسیٰ پر تورات نازل کیا ہے، کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ جب اس سے اللہ کی قسم دلایا وہ کانپ گئی اور کہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ قارون نے مجھے یہ اتنا دیا تھا تاکہ میں آپ کے خلاف یہ بات کہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہی ہوں اور اپنی بات کی معافی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن یہ قصہ اسرائیلیات میں سے اس کی کوئی سند نہیں ہے، صرف بتانا یہ تھا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے خزانے سمیت دھسا دیا۔ لیکن یہ اصل بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہی ہے کہ جب وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ نادان لوگوں نے یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جاتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو، جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود تھا، اپنی جماعت موجود تھی، اس کا خزانہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ نیچے چلا گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو یعنی پورے خزانہ کو ہم نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، نہ تو وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، اپنی مدد کر سکا، اور نہ تو فرعون، حامان اور اس کے پاس جتنا لشکر تھا
وہ لشکر اسے زمین میں دھسنے سے بچا سکا. اب اس کا زمین میں دھس جانا تھا تو وہ لوگ جو ابھی کل یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ ہم بھی قارون جیسے ہمارے پاس خزانہ ہوتا، وہ تو بڑا خوش قسمت ہے. ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ حقیقت ان کے اوپر واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو مال اور دولت کی فراوانی عطا فرمائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ کے نزدیک محبوب بھی ہے. نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہنے لگے کہ اگر ہم بھی قارون جیسے ہوتے، قارون کے صف میں شامل ہوتے تو آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس زمین کے اندر دھسا دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ قرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کے اس جرم میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کیا، تو بنو اسرائیل کے ساتھ بغاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اسی زمین میں دھسا دیا، اور وہ بعض روایتوں میں ہے کہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا. اب یہ ساتھیوں ایک واقعہ جب گزرا تو اس سے متعلق ایک بات کی اور وضاحت کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہیں موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے تھے. بہت سے مفسرین نے وہی عورت، زانیہ عورت کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو واضح کرنا مناسب سمجھا ہے کہ یہ اصل وجہ نہیں ہے. اصل وجہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ایذا پہنچانے کا معاملہ کہا گیا ہے، بنو اسرائیل کی قیادت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب سے کمر باندھی تھی اس وقت سے بنو اسرائیل آپ کو ایذا ہی پہنچاتے رہے ہیں، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کیسے مان لیں کہ قرآن تورات آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ ہم اس وقت تک مانیں گے جب ہم دیکھ لیں ارنا اللہ جہرتا، ہمیں اللہ کو آپ دکھائیے کہ اللہ اپنے ہاتھ سے آپ کو تورات دے رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہیں یہ کہتے کہ اے موسیٰ آپ کے وعدے پر ہم کب تک جیتے رہیں گے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کا کچھ سامان تو کرے. کہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ اے موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے کیا فائدہ ہوا ہم کو؟ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے اوپر اذیتیں کم تھیں، اب تو ہمارے اوپر تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایذا اس ایک طریقے سے نہیں پہنچائی تھی، لیکن دو ایذائیں موسیٰ علیہ السلام کو ایسی پہنچائی تھی جن کا حدیث کے اندر ذکر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ہی باعث اذیت بری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل کا یہ اسلوب تھا کہ وہ اگر دریا کے اندر، وہ تالاب میں اگر نہاتے تو برہنہ ہو کر کے نہاتے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے گویا ان کے یہاں کوئی عیب نہیں تھا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرمیلے تھے، بڑے ہی پردہ پوش تھے، ان کے جسم کا کوئی حصہ، خاص طور پر وہ حصے چھپائے جاتے ہیں، اس کو کوئی کبھی دیکھتا نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو اسرائیل کی بدتمیزی دیکھیے کہ یہاں اسے موسیٰ علیہ السلام کی شرافت سمجھے. جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ نشین، باکرہ اور دوشیزہ عورت زیادہ شرمیلے تھے. اس کے برخلاف بنو اسرائیل کیا کہنے لگے کہ ارے موسیٰ کے اندر کوئی عیب ضرور پایا جا رہا، ان کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ برہنہ ہوتے. بعد میں تو یہاں تک بدتمیزی کی کہ ان کے فوطے کے اندر کچھ عیب ہے، بڑھا ہوا ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ ہم نے نہاتے نہیں ہیں. اب یہ بات بنو اسرائیل میں بہت عام ہو گئی، جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچتی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام بعد ان لوگ بدتمیزوں کے طریقے سے تو نہیں تھے کہ میں بالکل پاک ہوں، چلو تم دیکھ لو. نہیں، موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت ایسی پیدا کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عیب لوگوں کے سامنے زائل ہو گیا کہ عیب ان کے اندر نہیں ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کسی دریا میں یا تالاب میں یا نہانے کے لیے، سب سے کنارے دور جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. اب انہوں نے ایسا کیا کہ اپنا کپڑا اتار کر کے ایک پتھر پر رکھا اور جانے نہانے چلے گئے. جیسے دریا میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر ان کے کپڑے کو لے کر کے بھاگا جا رہا. اب موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہ گیا، کچھ سوچے سمجھے بغیر نکلے جلدی اور اپنی لاٹھی پکڑے اور کہا اے پتھر میرا کپڑا دے دو، اے پتھر میرا کپڑا دے دو، اے پتھر میرا کپڑا دے دو. اب وہ پتھر ہے کہ بھاگا جا رہا ہے،
وہ پتھر ہے کہ چلا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کر کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ بنو اسرائیل کی ایک جماعت جہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, جا کر کے پتھر اس پر رکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اتنا, بجائے اس کے کہ اپنا کپڑا پہنے اسی پتھر پر لاٹھی مارنے لگے. حدیث میں ہے کہ اسے 3 4 یا 5 اس کے اوپر وار کیے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص جو ادھر سے آیا تو کہا, کیا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کو دیکھا نہیں جس پر ان کے لاٹھی کے نشان ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. کہا کہ اگر میں ہوتا تو تم کو وہ پتھر دکھاتا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھیوں سے مارا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر کر دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو, تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ الذین آذوا موسیٰ, جنہیں موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی. نہیں, بلکہ اذیت انہیں پہنچائی تو اللہ نے انہیں فبرأہ اللہ انہیں بری کر دیا ہے. وکان عند اللہ وجیہا, اور بری کیوں نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے اونچے مقام کے حامل تھے, بڑے شریف تھے, ان کا ایک اونچا مقام تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام ایذا پہنچانے کا جو واقعہ ہے, جس کی طرف اللہ نے اس سورت کے اندر سورہ الاحزاب کے اندر آخر میں اشارہ فرمایا, وہ یہ ہے. اسی طریقے سے جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ الصف کے اندر ارشاد فرمایا, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے میری قوم کے لوگوں, آخر تم مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے رسول کا احترام ہونا چاہیے, اس کی تقدیس اور اس کی تعظیم ہونی چاہیے, اور تم مجھے عیسیٰ پہنچاتے ہو, میرے اوپر ایسے الزام لگایا کرتے ہو. یہ تمہارے لیے کیسے جائز ہے؟ دوسرا واقعہ جو اس سلسلے میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے, اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. البتہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے چونکہ اسے صحیح قرار دیا ہے, اس لیے اس کا بھی ذکر میں مناسب سمجھتا ہوں. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر اذیت پہنچاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار, اور حضرت علی سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. کہا اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک موقع پر جب میدان تیہ میں بنو اسرائیل کو لے کر کے آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کسی پہاڑ پر گئے, کسی مقصد کے لیے گئے ہوں گے. اب اللہ کا کرنا یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اترتے ہیں, بنو اسرائیل کو اس افسوسناک واقعے کی خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ, اور یہ بتانا مقصود چلو ایسا کرو, ان کو نہلاتے ہیں یا کفناتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو متہم کرنا شروع کر دیا. وہ کیا کہا کہ حضرت ہارون مرے نہیں ہیں, آپ نے ان کو قتل کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا سوچئے کس قدر بدتمیز قوم کہاں سے پیدا ہوگی, یہ اسرائیلیوں سے بدتمیز. تو نے ہمارے قتل کیا ہے, وہ ہمارے بارے میں تم سے زیادہ نرم تھے. آپ تو بڑی سختی کرتے ہیں, وہ بڑی نرمی سے کام لیتے تھے, وہ آپ کے مقابلے ہمارے اوپر زیادہ رحم کرنے والے تھے. تو آپ سے دیکھا نہیں کہ آپ نے ان کو قتل کر دیا. یہ سن کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچی, بڑی تکلیف پہنچی. ایک تو ایک مددگار اور مخلص بھائی کی وفات کا غم, اور دوسرے ہی اپنی قوم, ذرا سوچئے, جس کے ہدایت کے لیے آئے ہیں, قوم کا اپنے نبی کی طرف اس بات کا منسوب کرنا جس سے نبی بالکل بری ہے, یعنی ایک آپ نے قتل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تکلیف اور یہ افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت ہارون علیہ السلام ان کی لاش کو اٹھاؤ اور بنو اسرائیل کے پاس لے کر کے آؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس لاش کو لے کر کے فرشتے بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پر آئے, اور فرشتوں نے گفتگو کی کہ یہ دیکھو حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش ہے, ان کے لاش جس میں کہیں قتل کے آثار نہیں ہیں, ان کی موت طبعی ہوئی ہے, تم لوگ دیکھ لو ایسے.
فرشتے لے کر کے آئے. اس طریقے سے بنو اسرائیل کو جب یقین ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے انہیں لے گئے اور ایک ایسی جگہ دفن کر دیا جہاں کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ تھا کہ بنو اسرائیل ابھی دیکھ کر کے آئے ہیں کن کو؟ قوم فرعون کو، اور راستے ہی میں انہوں نے کسی معبود کا بھی مطالبہ کیا تھا. اگر ایسا رہا کہ ان کی لاش معلوم ہوئی، ان کی قبر معلوم ہوئی تو کہیں اس پر مجاور بن کر کے نہ بیٹھ جائیں. لہذا فرشتوں نے انہیں ایسی جگہ جا کر کے دفن کر دیا جنہیں کسی بھی مخلوق نے نہیں دیکھا. حضرت علی کا قول ہے واللہ اعلم، کسی بھی مخلوق نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ صرف ایک جانور تھا جس نے دیکھا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ گدھ ہے، اس نے دیکھا تھا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گونگا اور بہرا دونوں بنا دیا کہ کسی سے بتا نہ سکے کہ ہارون کی لاش کہاں دفن ہوئی ہے، انہیں قبر کہاں ہے. تو حضرت علی بیان فرماتے ہیں یہ ہے کہ فبرأہ اللہ مما قالوا، بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متہم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بری کر دیا ہے. تو یہ ہے اس آیت کے بارے میں دو قصے، سچے قصے ہیں جس آیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر رحم ہو کہ ہم سے زیادہ ان کو ایذا پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کے سلسلے میں یہ دونوں واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلی مجلس انشاءاللہ کسی نئے قصے کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.